بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ خبر آئی ہے کہ عثمان بزدار کو عمران خان نے تحریک انصاف سے نکال دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو، جنرل باجوہ سے اس نے پنگا لیا، دنیا جہان سے اس نے پنگا لیا، ہر ایک کو کہا نہیں جی آپ نہیں جانتے، یہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے، یہ شیر شاہ سوری ہے، یہ فخر پنجاب ہے، یہ وسیم اکرم پلس ہے۔ اور عمران خان بیسیکلی عثمان بزدار کو نہیں، اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور 3.5 سال ٹکا کے ڈیفینڈ کرتے رہے۔ فرح گوگی والی ایپیسوڈ الگ ہے، بشرا بیوی نے کس طریقے سے عثمان بزدار سے ٹرانسفر پوسٹنگز کروائیں، کس طریقے سے اپنی پورے فیملی کو فائدے پہنچائے، یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو ایک بہت بڑی، ابھی بھی قوم کا ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے اس کو اپنا لیڈر مانتا ہے، اور ایک طرح سے کلٹ بن چکا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے بارے میں کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ ایک فکرہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ عمران خان کے فیصلوں کو آپ دیکھ لیں اٹھا کے، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کبھی وہ کہتے ہیں جی مشرف کا ساتھ دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، کبھی وہ کسی چیز کو اپنی غلطی، اور اس طرح کی وہ 150 غلطیاں وہ کر چکے ہیں۔ اور یا تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں یو ٹرن ہو گیا، غلط فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ تو غلط فیصلہ ہو گیا۔ تو کیا لیڈر اس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا لیڈر اس طرح غلط فیصلے کرنے کے بعد شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ جناب ہاں جی میرے سے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جناب غلط فیصلہ ہو گیا، عمران خان نے غلط فیصلہ کیا، عمران خان کو اب سمجھ آ گئی کہ عثمان بزدار وہ انمول رتن نہیں تھا جو وہ اس کو سمجھ رہے تھے، تحریک انصاف سے اس کو فارغ کر دیا گیا، لیکن جو قوم کا 3.5 سال نقصان ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت وہ جو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، بہت ہی شرمندگی والے حالات ہیں ان کے لیے۔ ایسے پپٹ عمران خان نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ جو بھی کر رہا تھا جنرل باجوہ کر رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، وہ تو بیچارہ کٹ پتلی تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آج بھی وہی کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے تھے، اور یہ بالکل اچھے بچے بن کے ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ رونا شروع کر دیں گے جب ان کا حصہ صحیح طریقے سے نہیں ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ کرنے والے جب کر رہے ہیں تو ان کو کس چیز کا حصہ دیں گے؟ ان کے نخرے کیوں برداشت کریں گے؟ ان کو پروٹوکول کس چیز کا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں، عمران خان نے کہا تھا نا کہ جی جہاں پہ ذمہ داری ہو پاور بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، تو پاور تو لینی پڑتی ہے، اور پاور جن کے پاس ہے وہ آپ کو اتنے آرام سے پاور نہیں دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام کو دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے، اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اگر تو آپ واقعی یہ جو جمہوریت کا رونا رونے والے لوگ ہیں، یہ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور جس طرح یہ اپنی بوٹی کے لیے دوسروں کی گائیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو اس سیاست سے اختلاف کرنا پڑے گا جو یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے، دوسرے کو ذلیل و رسوا کر کے، دوسرے کو چور ڈکیت ثابت کر کے خود نیک، ایماندار، پارسا اور بہت ہی کمال شخصیت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ان کا اکنامک پلان ہے پاکستان کا، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، کیونکہ ہم تو ہر 4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی نیا پلان دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ کرے یہ کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، کیونکہ ان کی کامیابی سے پاکستان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ہر چیز اگر فوج کر رہی ہے، تو یہ سیاستدان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کردار صرف اور صرف ایک کٹ پتلی کا ہے۔ یہ کوئی اکانومی کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، خواب بھی آرمی چیف کو دیکھنا پڑا، گرین انیشیٹو کا یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پروجیکٹ عمران خان آیا تھا، آج آپ میری بات مارک کر لیں، پروجیکٹ عمران خان آیا تھا، اور اس کے بعد وہ کیسے آیا تھا، کس طرح جوڑا گیا تھا، کس طرح بنایا گیا تھا، کس طرح آگے 4 سال وہ چلا، اور اب بھی ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے۔ اور وہ نیا پروجیکٹ یہ ہے کہ اگر تو میاں نواز شریف مان گئے
شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو شاید وہ نیا پروجیکٹ ان کی شکل میں آ جائے، ورنہ جو پرانے ڈبے، گاڑی کے پرانے پرزے، سارا کچھ جوڑ جاڑ کے ایک ریفربش کر کے ایک نئی جو ہے گاڑی تیار کر دی جائے گی، اور وہ صرف ظاہر سی بات ہے جوڑ توڑ جو کرے گا، کیونکہ اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کے اندر جو رزلٹ آنا ہے، کسی بھی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوگی۔ کوئی 70 سیٹیں لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی 50 لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی 20 لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی 10 لے کے بیٹھا ہوگا، اور اس ملک کے اندر جوڑ توڑ کی قابلیت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس قابلیت ہے حکومت بھی وہی بنائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی چلائے گا۔ اور اگلے 4-5 سال میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بھی پارٹی آ کے اکیلے طور پہ اپنی حکومت بنا لے، اور نہ ہی کسی کو ایسی حکومت بنانے دی جائے گی جو کہ آنکھیں دکھائیں، جو کہ نخرہ کریں، جو پلانز چل رہے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں، اور وہ کہیں کہ نہیں ہم ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، فیصلہ بھی ہمارا ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہے، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ یہ نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان جتنے برے طریقے سے مشکلات کے اندر گھر چکا ہے، شاید اگر اب ہم نہ سنبھال سکے تو معاملات بہت ہی خراب ہو جائیں گے۔ بہرحال بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے کہتے تھے، آپ یہ دیکھیں نا، 15 جولائی کے قریب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب الیکشن تو پرانی مردم شماری پہ ہوں گے، نئی مردم شماری پہ نہیں ہوں گے۔ ہم حیران ہوئے، ہم نے کہا عدالتوں میں تو جا کے یہ ہلکا بدنیاں اور مردم شماری کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کیا ہو گیا یہ ایک دم سے؟ اس کے بعد ڈرامہ ہوا، ادھر سے MQM نے کیا، ادھر کیا، ادھر کیا، سارا کچھ کر آگے آخری ہفتہ چل رہا ہے حکومت کا، اور جناب وزیر اعظم نے بیان دے دیا کہ جناب الیکشن تو نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ ابھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے مارچ کا، میرے خیال سے تو اگر تو یہ 3 مہینے میں نہ ہوئے تو آپ بھول جائیں۔ جو پلان ہے وہ 2 سال کا ہے، پھر وہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا۔ نگران وزیر اعظم پہ ایک نہیں چلے گی، ان کی کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ جو نگران وزیر اعظم ان کو چاہیے، چاہے وہ میاں محمد سومرے ہوں، چاہے وہ عشرت العباد ہوں، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں، یا چاہے وہ کوئی اور ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ ہو، وہی آئے گا، وہی سنبھالے گا، اور کسی بھی ایسے بندے کو نہیں لایا جائے گا سیاستدان کے نام پہ یا کسی اور چیز کے نام پہ جو آ کے پرابلم کریٹ کرے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ سیل بنایا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، جس کے اندر میجرز، کرنلز اور میجر جنرل کے عہدے تک جو ہے جو لوگ جو ہیں فوج کے، وہ اس کے اندر انوالو ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو سسٹم کے اندر ریڈ ٹیپزم ہے اور جو سلو پروسیس ہے اس کو فاسٹ پیس کیا جائے، اور جو ہمارے باہر کے جو انویسٹر ہیں ان کو فوری طور پہ رسپانس دیا جائے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی فوری طور پہ مسلسل معاہدے سائن کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ اس منتخب حکومت کی مدد سے، وہ صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ آگے لمبے عرصے تک ایگزیکیوشن کے اندر کوئی بھی آئینی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کام اتنی آرام سے ہوگا۔ اب پتہ نہیں، میاں نواز شریف تو ظاہر سی بات ہے اس پلان کا حصہ ہے، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں ابھی، لیکن کیا آصف علی زرداری کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا، یا دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہا، یا ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بندے پتر بڑھو، پہلے ملک کا بیڑا غرق تم نے کر دیا ہے، اب اس کو ذرا چلنے دو۔ اور میں صرف یہی چاہوں گا کہ اللہ کرے یہ اس دفعہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ برے طریقے سے فلاپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ اس دفعہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال میری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اندازہ کے اجازت دی، اللہ حافظ۔